خود شناسی کا ایک عنوان ہے. ماورائی دنیا کے بہت سارے عنوانات ہیں. ہماری اس دنیا میں بہت سارے ایسے عنوانات ہیں جن کا ہم رہتے ہیں اس دنیا میں لیکن ان کا تعلق ماورا سے ہے. سچے کی تلاش میں آپ کو سچا بندہ ملے گا, وہ اس کا کام ہے پھر ملانا, اور ملتا ہے. تو یہ بس ایک اندر باطن کی رہنمائی ہے, اور یہ خاص نقطہ ہے یہی کہ میرے اندر کون ہے. ہم خود اپنی زندگی میں کئی بار ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ بہت سا مشکل کام ہوتا ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اندر سے ہو رہتا ہے یار یہ ابھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہوگا. اور بعض میں سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چل پڑتے ہیں اور وہ کراتے اور ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا یار, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, ہم گئے اور ایسے ہو گیا. بالکل ایسے ہوتا ہی ہے, اور آپ سب اس سے گزرتے ہوں گے, صرف آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے. اب جو میرا یہ لیکچر سن لیا نا, اب آپ کو ادراک ہوگا ہاں یار واقعی میرے اندر نے میری یہ رہبری اور رہنمائی کی. اس کے بعد جو ہے نا, آپ جو آپ کہیں خود شناسی کہیں, خدا شناسی کہیں, اور جو آپ ٹاپک کہیں, اب جب آپ بچے نا وہ سب سمجھ سکتے ہیں. بہت اعلیٰ حقیقتوں کا ادراک حاصل ہوتا ہے. یہ جو اس بچے نے پوچھا, تھوڑا سا غور و خوص اپنے اندر, جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں, اس میں بہت سارے حقائق اور منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خوابوں میں منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور میں نے کہا القاء اور الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو اس معاملے میں رہبری اور رہنمائی فراہم کر سکے, وہ ضروری ہے. از خود اگر بہت ساری چیزوں کو انٹرپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط ٹریک پر چلے جائیں. یہ نام ہے کہ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن میں جہاں خدمت کر رہی ہیں, اور آپ سب اس میں انوالو ہیں, سلام ہے آپ کو دونوں ہاتھوں سے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بہت 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 بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, عظیم کام. اس کی جزا آپ کو جو ہے اللہ ہی دے گا. دنیا میں بھی ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. وہ شاہدہ باجی کہتی ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, نیکی آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ڈھال ہے, بچا لیتا ہے, وہ نیکی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ساتھ آپ کے جو ایک یعنی کہ ذہن کے ارتقاء کے لیے جو کام کر رہی ہیں نا, اور فکر کے ارتقاء کے لیے, یہ تو کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں کرتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اس کی ابتدا بھی آپ نے کروائی, اور اس میں تربیت بھی دی, اور ہمیں لیس بھی کیا, اور اب تک ہماری سرپرستی کر رہے ہیں. تو بہت شکر گزار ہوں. اور ایسے ہی میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک تسلسل چل رہا ہے, اور جو جیسے آپ گریجولی ہمیں لے کر چل رہے ہیں, ایسے چلتے رہیں, ہمیں وقت عنایت کرتے رہیں, اور ہمارا یہ قافلہ جو ہے وہ باہر سے بھی مضبوط ہوتا جائے اور اندر سے بھی مضبوط ہوتا جائے, تاکہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں ہم زبردار نہ ہو سکیں. بہت شکریہ. خودی کا سر نہاں, خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متائے
کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن جس کے تحت آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں ایک نان پروفٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو غمزدوں کی مسیحائی کے لیے کوشاں ہے. مختلف پروجیکٹس اور پروگرامز پہ اس وقت شعور کے زیر نگرانی کام ہو رہا ہے. اگر اختصار کے ساتھ بھی ایک ایک پر بھی بات کی جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور وقت ظاہر ہے ہمارے پاس محدود ہے. تو حال ہی میں ایک ادارہ ماں گھر کے نام سے وجود میں آیا ہے جو کہ خدا کے فضل سے ایک انتہائی بہترین ماڈل ہے. یہ ادارہ یتیم اور بے سہارا بچیوں اور ماؤں کے لیے محفوظ پناہ ہے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ شعور مختلف پروجیکٹس پر اور پروگرامز پر کام کر رہا ہے. اسی کی ایک شاخ ہمارا اویئرنیس پروگرام ہے اور اس کے تحت گاہے گاہے مختلف ٹریننگ اور انٹلیکچوئل سیشنز کا انعقاد کیا جاتا رہتا ہے اور جس کے تحت آپ سب لوگ بھی آج یہاں موجود ہیں اور اس کا مقصد نوجوانوں کی فکری آبیاری ہے. آج جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ بذات خود اپنے آپ میں ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے. مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنی لا مکانی میں رہیں مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں. التماس گزار ہوں جناب مصطفیٰ جان صاحب سے کہ آج وہ ہمیں علم کا علم دے جائیں. یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم رؤوف الرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور نگاہ لطف و کرم سے آج ہم سب یہاں مل بیٹھے ہیں، جمع ہیں. بہت ہی عزت کے، احترام کے، تکریم کے لائق عزت مآب ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ، چیئرپرسن شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن. محترم قابل احترام جناب تیمور خان ممتاز صاحب، اس ادارے سے وابستہ اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ہست و نیست اس سے وابستہ، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ان کے تعاون سے اور ان کی محبت سے آج یہاں یہ ہم جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں تیمور خان ممتاز صاحب کا. بہت ہی عزت و احترام کے لائق سر فخر اللہ طاہر الحمدللہ جتنی بھی نشستیں ہوئیں ان میں ہمارے ساتھ موجود رہے، پہلی نشست میں بھی تھے. اور مسز ناہید فخر صاحبہ، بہت ہی محترم سر ساخر رسول صاحب، اور ناہید صاحبہ سیدہ ناہید سیدہ ڈاکٹر سائقہ سیدہ، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جو آپ احباب یہاں تشریف لائے، خصوصاً ہمارے یہ نوجوان بچے اور بچیاں، سب کا شکر گزار بھی ہوں. اور بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، اس نوعیت کے عنوانات اور اس نوعیت کے موضوعات سے عدم دلچسپی کا شکار ہے اور اسی وجہ سے وہ اس
نوعیت کی نشستوں سے دور ہیں، ان کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، یہ ان کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس ایسے میں آپ نوجوان بچے یہاں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں آپ کا شوق، آپ کی لگن ان موضوعات پر الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ جیسے ایک پیاسا اپنی پیاس بجھانے کے لیے جستجو رکھتا ہے، وہ جستجو میں نے آپ میں دیکھی ہے۔ تو بہت زیادہ اس میں شکر گزار ہوں بیٹے سعد مصطفیٰ کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اس کو ارینج کیا اور احباب کو یہاں جمع کیا۔ مجھے بھی انہوں نے اس چیز پہ سمجھ لیں ایک طرح کا موٹیویٹ ہی کیا کہ آپ جب آ رہے ہیں تو آپ اس نوعیت کا ایک پروگرام کریں۔ الحمدللہ میرے لیے گفتگو میں آسانی اس لحاظ سے ہے کہ اس میں سے تقریباً زیادہ لوگ وہ ہیں جو گزشتہ 2 یا 3 جو یہاں ہمارے سیشنز ہوئے ہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، جس سے ایک بنیاد بن چکی ہے۔ اور یہ اگر آج کا جو سیشن ہے یہ ہم کسی حد تک سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد ہم فزکس یا میٹا فزکس کے جس عنوان پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی تھیم کو پہنچ جائیں گے اور پکڑ لیں گے اس موضوع کے بعد۔ پھر آپ جس موضوع پہ، جس طرح یہ ابھی مجھے کہہ بھی رہے تھے، خود شناسی کا ایک عنوان ہے، ماورائی دنیا کے بہت سارے عنوانات ہیں، ہماری اس دنیا میں بہت سارے ایسے عنوانات ہیں جن کا ہم رہتے اس دنیا میں لیکن جن کا تعلق ماورا سے ہے۔ چھوٹا سا ایک یہ لفظ نیست، نتھنگنیس، ازنس تک پہنچنے کے لیے نتھنگنیس کا ادراک ہونا، اور صرف ادراک ہونا نہیں، نتھنگنیس کے ایکسپیرینس سے گزرنا، نتھنگنیس کا شکار ہونا، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری حقیقتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اتنا سا لفظ میں نے 2 یا 3 سیکنڈ میں آپ کو بول دیا، لیکن اس ادراک کے لیے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ لوگ ترک دنیا کر کے خلوت نشیں ہوتے ہیں صرف ایک اس نیست کی جو ادراک ہے اس کے حصول کے لیے، اس کے تجربے سے گزرنے کے لیے اور اس کی کامل نیستی کو اپنے اوپر وارد کرنے کے لیے۔ یہ اکثر بلکہ میں کہتا بھی ہوں کہ اوشن آف نتھنگنیس، ایک گہرا نیستی کا سمندر ہے، اس میں آپ نے غوطہ زن ہو جانا ہے اور اپنی ذات کو بالکل آپ نے اس کی نفی کر دینی ہے۔ اب اتنی آسان سی بات میں نے بول دی، بولے یہ کون سا کام ہے؟ یہ ایسا کام ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور لوگ اس کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت اس ادارے کا نام سن کے ہی مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میں جا کے یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اب چونکہ تقریباً وہ لوگ ہیں جو یہ پہلا جو ہمارے عنوانات تھے وہ سن چکے تھے، مادیت اور روحانیت، کہ مادیت کیا ہے، روحانیت کیا ہے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ پھر اس دور جدید میں جو مادیت کے چیلنجز ہیں اور جس طرح سے وہ روحانیت کو مادیت جو ہے کھا رہی ہے، اس کے اوپر غالب آ رہی ہے، تو اس دوسرا غالباً یہ ہمارا عنوان تھا، اور اس میں بہت سارے عنوانات، ذیلی عنوانات پہ گفتگو ہوئی۔ میرا یہ یعنی احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فلاسفیکل ٹرمز یوز کر کے گفتگو کو پیچیدہ نہ بنایا جائے، اور بہت زیادہ صوفیانہ جو ایسے ٹرمز ہیں ان کو یوز کر کے گفتگو کو پیچیدہ نہ بنایا جائے، مفہوم ہے کہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، جو جاننے کا پروسیس ہے، نامعلوم کا ادراک، نامعلوم سے ہم آہنگی، نامعلوم سے وابستگی، تو اس کو ہم کہتے ہیں حصول علم، یعنی کہ نامعلوم کو جاننے کی کوشش کرنا، نامعلوم کا ادراک حاصل کرنا اور اس جاننے کے پروسیس سے گزرنا، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ معلومات اور نالج کے حصول کے ذرائع، کس طرح سے ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے۔ اب بہت سادہ سی آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو علم کیا ہے، اس علم کا علم ہو جائے
تو آپ بہت سارا ادراک حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ آپ جان سکتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا ایک بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے یا کوئی ایک انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کے علم کا سورس ہے وہ اس کی حواس ہیں، حواس جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلا جو اس کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے چیزوں سے، اشیاء سے، اس سے جو اس کو نالج حاصل ہوتی ہے، وہ پہلی بنیادی نالج جو ہے وہ حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہے۔ 5 حواس، جیسے مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سونگھتا ہے، وہ چکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے محسوس کر کے جو نالج کا را مٹیریل ہے وہ حاصل کرتا ہے، نالج کا را مٹیریل وہ حاصل کرتا ہے۔ تو علم کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ فزیکل اس لحاظ سے ہے کہ مادی چیزوں کا ادراک ہم انہی چیزوں سے کرتے ہیں، یعنی دیکھنے سے کرتے ہیں، سننے سے کرتے ہیں، چکھنے سے کرتے ہیں، محسوس کرنے سے کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے جو ہمیں بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہے، ان کو جب ہم آپس میں جوڑ لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، تو ایک علم وجود میں آتا ہے، اسے ہم حسیت کہتے ہیں، سینسیشنلزم، جسے ہم حسیت کہتے ہیں، جس سے ہم کسی بھی چیز کی معلومات یا نالج کا را میٹیریل ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو ابتدائی انسان تھا اس کا علم اسی حد تک محدود تھا، اسی حد تک محدود تھا کہ وہ اپنے حواس سے جو معلومات لیتا تھا وہی اس کا علم تھا۔ پھر انسانی شعور نے، انسانی فکر نے ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد وہ جو اس تک جو را مٹیریل آتا تھا احساس کے ذریعے، حواس کے ذریعے، سینسیشنلزم کے ذریعے، حسیت کے ذریعے، اس کو وہ اپنی زندگی کے تجربات میں لاتا تھا، تجربات میں لاتا تھا۔ اور اس تجربات میں لانے کے ساتھ جب وہ زندگی میں ان چیزوں کو، اس نالج کو مختلف جگہوں پر آزماتا تھا، اپلائی کرتا تھا، تو اس سے جو اس کی نالج تھی وہ ایک اور یقین کے مرحلے میں داخل ہوتی تھی، اور اسے ہم کہتے تھے تجربیت، امپریسزم، تجربیت، یعنی کہ اس نالج کی اس کو تصدیق ہو رہی ہے کہ جو میں نے نالج حاصل کی ہے، اس کو جب میں نے زندگی کے مختلف گوشوں میں اور اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ میں جب میں نے اس نالج کو اپنے یوز کیا، تو وہ بالکل مجھے تجربے سے اس کا فیڈ بیک ملا اور وہ درست ثابت ہوئی۔ اسے ہم کہتے ہیں امپریسزم یا تجربیت۔ یہ علم کا دوسرا ذریعہ بنا، دوسرا ذریعہ بنا۔ اب آپ نے علم کا یعنی ایک حواس سے بنیادی نالج آپ نے اکٹھی کی، پھر آپ نے اس کو تجربیت کے لمحوں سے، مراحل سے گزارا، وہ آپ کا اور پختہ ہو گیا۔ اس سے ان دو چیزوں سے جو اب نالج آپ کے پاس اکٹھی ہوئی، وہ آپ کی جو ایک فیکلٹی ہے نا، یہ مائنڈ، یہاں پر اس معلومات نے جمع ہو کر جو آپ کو حسیت سے حاصل ہوئی تھی، تجربیت سے حاصل ہوئی تھی، اس سے جو معلومات جمع ہوئی وہ یہ مائنڈ کی فیکلٹی میں جب جمع ہوئی تو اس نے از خود ایک نیا علم کریٹ کیا، اور اسے ہم کہتے ہیں ریشنل نالج یا ریشنلزم۔ یعنی وہ پھر اس چیز سے، اس عقلیت سے اس چیزوں کو جوڑ کر اس نے بہت سارے نظریات بنانے شروع کیے، بہت ساری تھیوریز بنانی شروع کی، بہت سارے وہ نتائج تک پہنچا۔ اسے ہم کہتے ہیں ریشنلزم، یعنی عقلیت، عقل سے، عقل کی فیکلٹی سے اس نے ان چیزوں کو جمع کر کے، اور آپ دیکھیں بہت ساری تھیوریز، بہت ساری نالج آپ کی، یہ انسان کے شعور کا ایک اور مرحلہ آ گیا جہاں اس نے آ کر یہاں تک۔ لیکن یہ ساری نالج جو ہے آپ کی مادی چیزوں تک اور مادی دنیا تک آ کر رک جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ آپ ماورائی چیزوں کا ادراک حاصل کریں اور روحانی چیزوں کا ادراک حاصل کریں، روحانی چیزوں کا ادراک حاصل کریں، ماورائی چیزوں کا ادراک حاصل کریں، تو یہاں آ کر آپ تھوڑے سے محدود ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے محدود ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کا علم اور ترقی کرتا ہے اور ایک اور منزل پر چلا جاتا ہے۔ ان سب ذرائع علوم کو لوگ الگ الگ کہتے ہیں، لیکن میں انہیں الگ الگ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ ایک پرائمری سٹیج ہے، ایک سیکنڈری سٹیج ہے، ایک پھر اس سے اوپر کی سٹیج ہے، پھر اس کے اوپر کی سٹیج ہے، اور بتدریج یہ آپ کے ذہن کو اور آپ کی تھنکنگ کو اور آپ کی اپروچ کو ایک ایسے مقام تک لے آتا ہے جہاں سے حقیقت اصلیہ، حقیقت
असलिया एब्सोल्यूट रियलिटी से आपका वास्ता पड़ता है और उसका इदराक आपको हासिल होता है, और वो एब्सोल्यूट रियलिटी तक जाने के लिए ये सारे प्रोसेस से आप गुज़र रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में आप जाते जा रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, जब मैं आपसे कहूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बुनियादी नॉलेज आपके पास आ गई, और जो हिस्सियत तक रुक गया उसका बहुत प्राइमरी इल्म है, बहुत प्राइमरी, जैसे हमारे आम लोग होते हैं, लेमैन होते हैं, उससे ऊपर आप चले जाएं, तजर्बियत से गुज़रते हैं तो वो इल्म के उस यकीन के कुछ और करीब हो जाते हैं। फिर ये जो रैशनल थिंकिंग है, चीज़ों को आपस में मवाजना करके, मालूमात को जोड़ के जहन की फैकल्टी से ख़ुद कोई नज़रिया तख्लीक करना, ख़ुद कोई इल्म तख्लीक करना, किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम कर लेना, उससे क्या होता है, उससे आपका जहन जो है इल्म बनाना शुरू करता है, नज़रिया बनाना शुरू करता है, चीज़ों के बारे में नताइज हासिल करना शुरू करता है। ये एक बहुत आला दर्जे का इल्म है जिसे हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं या रैशनलिज़म कहते हैं। तो ये हकीकत पसंदी की एक फैकल्टी है जहाँ आप आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने अगर वो लेक्चर याद रखा हुआ है मादियत और रूहानियत, तो बहुत सारी रूहानी चीज़ों तक आपकी रसाई यहाँ पर भी नहीं हो सकती। इसके बाद ये जो सारी मालूमात 3 कैटेगरी में आपने जमा की, ये आपके अंदर में, आपके बातिन में, आपके इनर सेल्फ में, आपके माइंड फैकल्टी में ये जमा होती रहती हैं, और फिर ये तीनों चीज़ें जमा होकर एक और इल्म को जन्म देती हैं जिसका ताल्लुक़ ख़ास बातिन के इल्म से है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं और जिसे हम वजदान कहते हैं। आपका अंदर आपका बातिन, योर इनर सेल्फ, वो आपके अंदर बहुत सारी इस मालूमात को जमा करके आपको इल्म, रहबरी और रहनुमाई देना शुरू करती है। आप कहेंगे ये कैसे? मैं छोटी सी आसान सी मिसाल देता हूँ। कहीं आप जाना चाह रहे हैं और आपका अंदर कह रहा है कि यहाँ ना जाएं, वहाँ ख़तरा है। आपका अंदर कह रहा है वहाँ ना जाएं, ख़तरा। फिर वहाँ चले जाते हैं, खुदा न खासा कोई हादसा या कोई मिसहैप हो जाता है तो आप कहते हैं ओहो, ये तो पहले ही मेरे दिल में आ रहा था कि यहाँ मैं ना जाऊँ। कुछ बंदों के बारे में आपका ख्याल आ रहा होता है अंदर से, यार इससे मैं ना मिलूं, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। फिर जब आप मिलते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, आपको नुकसान पहुंचता है, आप कहते हैं ओहो यार ये तो पहले ही मेरा दिल कह रहा था यार ये काम कर लूं, उधर चला जाऊं। और एक अच्छी कैफियत और एक अच्छा एहसास, कुछ लोगों के बारे में एक बुरी कैफियत और बुरा एहसास, ये कौन सी नॉलेज है जो आपको आपके अंदर से मिलती है? ये कौन सी नॉलेज है जो आपको आपके अंदर से मिलती है? ये आपका वजदान है, ये आपका इंट्यूशन है। ये वजदान की एक इल्म की एक चौथी कह लें, इल्म का एक चौथा सोर्स कह लें आप, तो जिसको यानी हम नज़रअंदाज करते हैं या जिस पर हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये भी इल्म का एक ज़रिया है। और जितने भी सूफ़ी लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो अपनी इस इल्म की ताकत को ज़्यादा कवी करते हैं, इस इल्म की ताकत को ज़्यादा कवी करते हैं, इसे अपग्रेड करते हैं, और उससे उनका इंट्यूशन और उनका वजदान उनकी रहनुमाई करता है। और जितने भी सूफ़ी लोग हैं उनका यही है कि वो इल्म के इन ज़राए से आते आते आखिर अपने बातिन के इल्म को, वजदान के इल्म को, अपने इंट्यूशन को इतना उजागर करते हैं, इतना कवी करते हैं कि उनके अंदर से इल्म की उनको रहनुमाई मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक आप आ गए। अब यहाँ आकर भी बहुत सारी रूहानी हकीकतों का इदराक आपको हो जाता है। जितना आपका ये अंदर इंट्यूशन, वजदान आपका परवान चढ़ता है और जितना ये रिफ़ाइन होता है और जितना ये एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद आपको ये एहसास होता है कि यार यहाँ से भी मुझे नॉलेज मिल रही है। एक अंदर की आवाज़ है आपकी, अंदर की आवाज़ है, अंदर की रहनुमाई है आपकी, और अंदर की एक रहबरी है आपका, अंदर आपकी रहनुमाई और रहबरी कर रहा होता है। हम इसको अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अंदर आपकी बहुत सारे मामलात में रहनुमाई कर रहा होता है, और बाद में नताइज ये साबित करते हैं कि जो आपका अंदर कह रहा था वो ठीक निकला, वो तो अंदर कह रहा था वो ठीक निकला। ये चौथा एक ज़रिया हो गया, सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, इल्म का इल्म हो गया, ये इल्म का इल्म हो गया। यहाँ आकर भी इंसान और मावराई हक़ाइक़ को जानना चाहे, इससे बढ़कर भी मावराई हक़ाइक़ को जानना चाहे कि रूह क्या है,
سول کیا ہے، میرے اندر ایک سول ہے، روح ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں چلی جائے گی، اس کا آغاز میرے پیدا ہونے سے ہوا ہے اور کیا اس کا اختتام میرے مرنے سے ہو جائے گا، میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا تعلق کہاں سے ہے، میں کہاں جاؤں گا اور میرا تعلق کہاں سے ہوگا۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے، اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ روح کا ایلیمنٹ کیا ہے، روح کس چیز سے مل کر بنی ہے۔ اچھا، اور آگے آپ چلے جائیں ماورائی حقائق تک، تو جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو حقیقت اصلی ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ چاہیں یار میں اس اپنی انٹیوشن کی پاور سے، حواس سے تو اس کو جان نہیں سکتے، حواس سے تو اس کو جان نہیں سکتے۔ اللہ سے آپ کا کوئی تجربہ ایکسپیرینس ہے نہیں، اپنے تجربیت سے اس کو جان نہیں سکتے، عقل کے پیمانوں میں وہ آ نہیں سکتا۔ آپ کے انٹیوشن کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، وہ اس سے آگے جا نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حواس سے جو علم حاصل ہوا، ایک درجے تک اس نے آپ کی رہنمائی کی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی حواس سے جو آپ کو را میٹیریل حاصل ہوا، اس سے آگے جو تجربیت میں آپ گزرے، چیزوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا اور وہ اس سے جو نتائج نکلے، اس سے آپ کا یقین پیدا ہوا کہ یار جو نالج میرے پاس تھی وہ درست ہی، دیکھو میں نے اس کو یہاں اپلائی کیا تو ایسے ہی ہوا۔ مثال کے طور پہ میں آسان سی مثال دوں، آپ آگ کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ پتا کہ یار یہ آگ جو ہے اس میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ جلا دے گی، لیکن پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جیسے آپ نے ہاتھ ڈالا اس نے جلایا، آپ کو فوراً ہاتھ کھینچ دیا، آپ نے کہا یار واقعی وہ جو نالج تھی وہ درست تھی، اس نے مجھے جلایا ہے، اس نے مجھے جلایا۔ اس سے پھر آپ عقلیت میں آئے، آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ جتنی گرم چیزیں ہوتی ہیں، آگ سے ہاتھ جلنے سے آپ نے کہ جتنی گرم چیزیں ہوتی ہیں وہ جلا دیتی ہیں، مجھے گرم چیز سے نہیں جلنا چاہیے۔ اس کے بعد انٹیوشن نے آپ کو بتایا کہ یار یہاں سے بچنا ہے، یہاں جانا ہے یا نہیں جانا، آپ کا اندر بتاتا رہا، باطن آپ کا بتاتا رہا۔ لیکن اتنی یعنی یہ بھی ایک سپیریئر نالج ہے، یہ ساری نالجز جو ہیں یہ سپیریئر نالج ہیں، لیکن آپ چاہیں کہ میں اس سے ماورائی حقائق سے اپنی ہم آہنگی پیدا کروں اور میں ان کو جان لوں۔ اگر آپ کو وہ میرا لیکچر یاد آ جائے، روحانیت اور مادیت، میٹیریلزم اینڈ اسپریچولزم، تو یاد آ جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری حقیقتیں، یہ جو مادی حقیقتیں ہیں، یہ ساری حقیقتیں نہیں ہیں، یہ اصل حقیقتیں نہیں ہیں، بیونڈ دا میٹر بھی اور حقائق ہیں، اور ان حقائق کا ادراک آپ اپنی حسیت سے، اپنی تجربیت سے اور اپنی ریشنل تھنکنگ سے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو انٹیوشن درکار ہے، اور انٹیوشن کا بھی ایک لیول ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو ایک اور نالج کی ضرورت پڑتی ہے کہ یار کوئی بندہ، میں آپ سے کہوں کہ یار اللہ تو موجود ہے، تو ذرا اللہ سے پوچھ کے تو آنا کہ کل میرا کیسا گزرے گا، یا کل جو میں نے کام کیا وہ صحیح تھا، اچھا تھا یا گناہ تھا یا غلط تھا، یا وہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو آپ کہیں گے نہیں میں اللہ سے بات تو نہیں کر سکتا، میں جس سے بھی کہوں، کتنے بڑے صوفی سے بھی کہوں کہ یار آپ جائیے گا اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیے گا کل یہ کام کیسا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، تو نہیں میں اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ یعنی جو ایبسولوٹ ریئلٹیز ہیں، جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، ان کے ادراک کے لیے آپ کو ایک اس سے بھی بڑھ کر علم کی ضرورت ہے، اور اس علم کا حصول آپ کے بس میں کسی بشر کی اندر یہ پوٹینشل اور یہ قوائے باطنیہ، یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول کے ادراک کے لیے ایک اور سورس آف نالج چاہیے، اور اسے ہم کہتے ہیں وحی، اسے کہتے ہیں وحی۔ وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسولوں کے لیے ہے کہ ان کے اندر یہ پوٹینشل اللہ پاک ڈالتا ہے کہ وہ جو وحی آتی ہے تو اس سے وہ نالج لیتے ہیں اور وہ آگے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن آپ اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک اور ذریعہ ہے، میں بہت آسان کر کے یہ ساری گفتگو سنا رہا ہوں، کاش ایسا ہو کہ میں آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر سکوں، میں سمجھا سکوں۔ اگر اتنی باتیں بھی سمجھ میں آ گئی نا، اس کے بعد آپ جو عنوان مجھے دیں گے، اس پہ جو بھی میں گفتگو کروں گا، آسان کروں یا ثقیل کروں، مجھے امید ہے آپ سب سمجھ پائیں گے اس کے سمجھنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ایک بنیاد تھی نا، یعنی ان لیکچرز کی، ان سیشنز کی، وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک اور ذریعہ ہے، جب آپ کا انٹیوشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے
یا آپ کا انٹیویشن پاورفل ہوتا ہے، آپ کا وجدان، یا آپ اپنے وجدان کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے وجدان سے کام لینا شروع کرتے ہیں، کام لینا جان جاتے ہیں، تو اس کی ایک فارم جو صوفیہ کو حاصل ہے، اس میں ایک فارم ہے کشف۔ کشف سے مراد یہ ہے کہ حقائق کا سامنے آ جانا، حقائق کا سامنے آ جانا، ان کو دیکھ لینا، یہ کشف کہلاتا ہے۔ جاگتی آنکھ سے بھی دیکھ لینا اور خواب میں بھی دیکھ لینا، اس کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ بھی انٹیوشن کے ہی ایک یعنی ایپلیکیشن کہہ لیں، انٹیوشن کی ایک ایپلیکیشن کہہ لیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے الہام۔ الہام کا مراد یہ ہے کہ خیال آ جانا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہم ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ خیال ہے، یہ ایک بے تکا خواب ہے۔ یہ الہام کی ایک کیفیت ہے۔ اسی میں ایک کیفیت اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں القاء۔ دل میں کوئی خیال ڈال دینا، کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا، یہ جو چیز تھی یہ درست ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہم ہے، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ وسوسہ ہے۔ تو یہ کشف اور الہام اور القاء یہ بھی اس انٹیوشن اور وجدان کی فارم ہے، یہ اس کی ایک قسم ہے جو حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں اس میں ایک اور عرض کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی صوفی ہو اور وہ کوئی میڈیٹیشن کر کے یہ پاور حاصل کر لے، یہ ہر شخص کو حاصل ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ ہر شخص کے اندر یہ موجود ہے۔ جب آپ اس کو اور پاورفل کر لیتے ہیں اور اس کو اور طاقتور کر لیتے ہیں اور اس کو اور آپ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا انٹیوشن بھی آپ کو بہت ساری نالج، وجدان آپ کو بہت ساری نالج دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس سے جو اوپر کی ریئلٹیز ہیں، ایبسولوٹ ریئلٹی یا الٹیمیٹ ریئلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے آپ پھر محتاج ہیں کہ ایسا ایک سورس ہو جو اوپر کی خبریں آپ کو یہاں لا کر دے۔ اوپر کی خبریں جو میٹافزیکل ریئلٹیز ہیں ان کی خبریں آپ کو لا کے دے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں پھر وحی کے، اس کے لیے محتاج ہیں وحی کے کہ وہ خود ہی بتائے کہ یہ ہے، یہ ہے، وہ خود ہی بتائے یہ ہے۔ اور اس میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا یعنی عملی وحی سے بتا تو دیا یہ ایسے ایسے ایسے، لیکن بتانا تو صرف ایک نالج ہے نا، وہ تجربے سے نہیں گزرا، معراج پہ لے گئے اور وہاں دکھا بھی دیا، دیکھو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور پھر انہوں نے آ کر بتایا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے۔ اب کسی بھی شخص سے اب آپ یہاں ہم آ جاتے ہیں، اب آپ کہیں گے اس کا ہم کیسے اس کو اپلائی کریں؟ ہم کہتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، میں دین کو نہیں مانتا، میں تصوف کو نہیں مانتا، تو اسے آپ کہیں قبر میں عذاب ہوگا، بولو دکھاؤ مجھے قبر، کوئی قبر کھولو اور مجھے دکھاؤ اس میں کہاں عذاب ہو رہا ہے، کوئی قبر کھولو مجھے دکھاؤ، وہ تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس حقیقت کو آپ کیسے جانیں گے؟ اس حقیقت کو آپ کیسے جانیں گے؟ موت کے بعد ہم مر گئے اور ہماری زندگی ختم ہو گئی، جسم ہمارا گل سڑ گیا، جو کہ پہلے لیکچر میں آپ نے بتایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو بھی چیز ہے وہ مختلف عناصر سے، ایلیمنٹ سے مل کر بنتی ہے، ایٹم سے بنتی ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے کتنا خوبصورت جسم ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی، ہم کہتے ہیں روح نکل گئی، مر گیا۔ اچھا مر گیا تو سیم یہی میرا جسم ہے، یہی میری آنکھیں ہیں، یہی میرا چہرہ ہے، یہی میرے ہاتھ ہیں، یہی میرے پاؤں ہیں، لیکن میں حرکت نہیں کر رہا، میں دیکھ نہیں رہا، میں بول نہیں رہا، تو وہ جو میں تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جسم تو وہی کا وہی ہے، وہی پڑا ہوا، بالکل وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی سب کچھ، وہ چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو نہیں ہے وہاں پر۔ تو پھر آپ کہیں گے چلو چلا گیا ہوگا کہیں، آپ نے اس جسم کو اٹھایا قبر میں ڈال دیا، کچھ عرصے بعد آپ نے قبر کھولی تو دیکھا کہ وہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ہوا جو تھی وہ ہوا میں چلی گئی ہیں، جو مٹی تھی وہ مٹی میں مل گئی، جو پانی تھی ایوپریٹ ہو گیا، پانی چلا گیا، اور جو ہیٹ تھی، آگ تھی، وہ بھی چلی گئی، آگ آگ میں چلی گئی، مٹی مٹی میں چلی گئی، ہوا ہوا میں چلی گئی، پانی پانی میں چلی گئی، وہ آپ کہاں چلے گئے؟ وہ آپ کہاں چلے گئے؟ تو کیا وہاں ختم ہو گئی زندگی یا آپ باقی ہیں؟ آپ باقی ہیں، آپ باقی ہیں، وہ آپ کہاں چلے گئے؟ وہ آپ کہاں چلے گئے؟
تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے اس کے لیے بھی ایک علم درکار ہے جس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی صوفی درکار ہوتا ہے، اور اس سے اوپر کی جو بات ہے وہ وحی کی بات ہے. وہ آپ کا اور میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندے چنے جنہیں اس نے رسول کہا، انہیں اس نے بتایا، وہی انہوں نے آ کے ہمیں بتایا، ہم نے ان کے کہنے پر مان لیا، ان کے کہنے پر ہم نے مان لیا. تب اس کی اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پر، اب تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں، تو اب ہم کیسے جانیں گے؟ تو اس کے لیے صوفیہ کی جو جماعت ہے، جو اولیاء کی جماعت ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو وحی حاصل نہیں ہے، وحی حاصل نہیں، لیکن اس وحی کے علم کے نور میں جو اس میں سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو دھواں اٹھا کہہ لیں یا گرد اٹھی، یا اس میں سے اچھا لفظ استعمال کریں، اس میں سے جو روشنی نکلی، جو ریز اس میں سے نکلی، اسی کا ایک یہ اس کی ایک فارم ہے کشف، الہام، القا. اور یہ سب کو حاصل ہے، ہم اس کا ادراک نہیں ہے. آپ کبھی تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو زندگی میں پتہ چلے گا کہ آپ کا اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کا اندر آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کا اندر آپ کو بلاتا ہے، آپ کا اندر آپ کو بتاتا ہے. یہ آپ کے اندر کون ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کے اندر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ آواز کس کی آواز ہے؟ یہ آواز پہچانے، اس آواز کو جانے، یہ کون ہے جو میرے اندر میرا اندر ہے، میرے اندر میرا اندر ہے، میرے باطن کا باطن ہے، میری انر سیلف کی جو سیلف ہے، وہ جو مجھے آواز دیتی ہے، وہ ہے اصل انسان، وہ ہیں اصل آپ، وہ ہیں اصل آپ. اس کی پیوریفیکیشن اور اس کا ادراک اور اس کی یعنی کہ پاور کو انہینس کرتے 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 اس کی، لیکن آپ پرائمری کے بچے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کو کوئی انرجی کی تھیوری سمجھا دے گا. سیکنڈری کے بچے سے بھی آپ نہیں سمجھتے. جتنا جتنا اس کا نالج بڑھتا جائے گا اتنا اتنا آپ اس سے بڑا سوال کر سکتے ہیں. تو ایک شخص جس کا انٹیوشن کا لیول اتنا اپ گریڈ نہیں ہے، اس سے ان چیزوں کا ادراک اسے نہیں ہوتا، لیکن ہے یہ سب میں، ہے سب میں. جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں نا، آپ کی نالج بڑھتی جاتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں، اسی طرح اس علم پہ بھی آپ محنت جب کریں گے تو یہ بھی آپ کا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور آپ کو بہت سارا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، کھلی آنکھ سے بھی، بند آنکھ سے بھی، خواب کے ذریعے بھی، الہام کے ذریعے بھی، اور القاء کے ذریعے بھی. تو یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. تو یہ علم کا علم ہے، علم کا علم ہے کہ یہ علم ہے کیا. اور اسی کو قرآن نے جب اس کو واضح کیا تو اس نے اس کی 3 کیٹیگریز بنا دی. اس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ علم الیقین ہے، ایک علم ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. حق الیقین ہے یعنی کہ ایک آپ جانا، آپ نے پھر اس کا جب تجربہ کیا تو اس پہ اور یقین پختہ ہوا، اور جب آپ اس حقیقت کا حصہ بن گئے، اس سے بالکل ہم آہنگ ہو گئے، تو آپ حق الیقین کی منزل تک چلے گئے، حق الیقین کی منزل تک چلے گئے. تو جتنے بھی یہ علم کے ذرائع ہیں یہ آپ کو نالج فراہم کرتے ہیں، آپ کی بنیاد بناتے ہیں، اور یہ بتدریج بڑھتا جاتا. تو میں نے یہ اس لیے چنا کہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کا علم جو ہے وہ حسیت تک، آپ کے سینسز تک محدود نہیں رہے گا. اس سے اوپر آپ کو پتہ لگا ایک علم ہے، وہ آپ تجربے تک چلے جائیں گے، تجربیت سے، اور اس سے جو دونوں چیزوں سے نالج بنے گی اس سے آپ ریشنل تھنکنگ تک چلے جائیں گے. اور آپ پھر اس پہ بھی نہیں رکیں گے. ہماری دنیا یہاں رک گئی، آ کے ہماری دنیا یہاں رک گئی ہے، اور اسی لیے یہاں رک گئی ہے تو ان چیزوں کے علاوہ جو حقائق ہیں انہیں ہم حقیقت تسلیم ہی نہیں کرتے، انہیں ہم ریئلٹی تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ہم دہریت میں چلے جاتے ہیں اور روحانی حقائق کا انکار کر دیتے ہیں. خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک چلو دینی بحث ہے نا، لیکن روحانی حقائق تو موجود ہیں، روحانی حقیقت تو موجود ہے. تو اس کا مثال کے طور پر میں آپ کو اور مثال دوں کہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں یہ ٹیبل ہے، تو آپ بالکل بتا دیں گے جناب ٹیبل یہ ہارڈ ہے، یہ ٹھوس ہے، اس کا کلر ہے، یا مجھے بتا دیں گے. لیکن میں کہوں گا بیوٹی کیا ہے، سچ کیا ہے، حسن کیا ہے، خیر کیا ہے. یہ سب فزیکل چیزیں تو نہیں ہیں، فزیکل چیزیں تو نہیں ہیں.
تو اس کے ادراک کے لیے آپ کو پھر ایک تھوڑی سی اپ گریڈ نالج چاہیے. تو یہ سب علم ہے, سب درست ہے, لیکن ایک پرائمری لیول کا ہے, پھر ایک سیکنڈری لیول کا ہے, پھر اس سے اپ ہے, پھر اس سے اپ ہے, پھر اس سے اپ ہے, اور الٹیمیٹ بندہ جو ہے پھر اس لیول پر آ جاتا ہے جسے ہم وجدان کہتے ہیں. وہ خود اپنے اندر نالج کو جو آپ نے جمع کی ہے اس کو بنا کر ایک دنیا کے حقائق اور روحانی حقائق ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے, اور اس سے وہ زندگی کی حقیقتوں چلتا ہے. اور جب یہاں وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ جو اور ماورائی حقائق ہیں اس سے میں اس کا ادراک بھی حاصل کروں, اس کی نالج بھی حاصل کروں, اور صرف نالج نہیں, ان سے میں ہم آہنگ ہو جاؤں, میں مل لوں. مثال کے طور پہ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر ہیں, ہمارے استاد ہیں سر فخر اللہ طاہر صاحب, بہت اچھے انسان ہیں اور بہت نائس ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ سماجی خدمات کے کام میں بھی ہیں, ہمیں آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, ہمیں ملتے بھی ہیں, عملاً بھی ہمارے ساتھ آ کے کام کرتے ہیں. میں نے سن لیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہوں یہ. تو میں آگے جب ملوں گا تو میں کہا بھائی صاحب تم تو بڑی تعریف کر رہے تھے یار, وہ تو بالکل ایسے نہیں, ہو تو بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. لیکن جب آگے میں ملوں اور میں کہوں واقعی یار صاحب تم نے بالکل ٹھیک کہا, وہ تو ویسے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے ادراک کے لیے چاہے وہ ماورائی ہو, آپ کا ایک تعلق اور کانٹیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف مادی دنیا کی چیزوں کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں, روحانی چیزوں کا ہم ادراک حاصل نہیں کر سکتے. یہی ہمارا نظریہ ہے. نہیں, ہم روحانی چیزوں کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں. اور جو بس ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے نا, جو ابھی میں نے شروع میں بات کی, اس کے ادراک کے لیے اب یہ مشکل بات میں کہنے لگا ہوں, اگلا اگر ہمارا عنوان ہوا تو یہی ہم رکھ لیں گے یا کچھ اور رکھ لیں گے. اس کے ادراک کے لیے آپ کو نیستی کا شکار ہونا ضروری ہے, ہر چیز کی نفی کرنا ضروری ہے. کیوں کہا گیا, جو ہمارا اسلام ہے جس سے ہم اسلام میں داخل کہا گیا لا الہ, کوئی نہیں, پہلے نفی ہے کہ نتھنگنس کے ادراک کے بغیر الا اللہ کا ادراک تمہیں نہیں ہوگا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں, اور اس کا ادراک لینے کے لیے, اس کو پانے کے لیے بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں. تو نالج جو ہے وہ صرف محدود نہیں ہے آپ کے سینسز تک, آپ کے تجربے تک, آپ کی ریشنل تھنکنگ تک. آگے انٹیوشن ہے, انٹیوشن کے بعد پھر ایک اور اپ گریڈ نالج ہے جس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر محتاج ہیں آپ ان ہستیوں کے کہ وہ انہیں جو اللہ بتاتا ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں, اس سے ہمیں ماننا پڑتا ہے. اور اس کا جو کہتا ہوں کہ ہلکا سا اس میں احتیاط سے گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ذرا سی غلط فہمی ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو وحی کا تو نزول کسی پہ ممکن ہی نہیں ہے, جو کہے گا وہ غلط ہے, وہ بند ہو گیا دروازہ. لیکن وہ اس میں سے ایک, جس طرح کہتے ہیں نا, ایک کوئی گاڑی گزری تو پیچھے اس کی دھول رہ جاتی ہے یا نشان رہ جاتے ہیں, وہ دھول یا وہ شعائیں یا وہ نشان, وہ یہ ہے کشف, الہام, القاء, یہ بھی ایک سورس ہے. لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی ایک جو را مٹیریل ہے نا پہلے سے جمع, سینسیشن سے اور تجربیت سے اور ریشنل تھنکنگ سے, وہ خود کوئی چیزیں بنا کے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگ بہت سارے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا, اور ان خوابوں سے وہ رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بہت یعنی غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی پھر ایک وہ آپ کو کسی رہبر رہنما کی ضرورت ہے کہ جس کو آپ بتائیں کہ میں اس روحانی تجربے سے گزرا ہوں, میں انٹیوشن کی, وجدان کی ان فیلنگ سے گزرا ہوں, اس میں کتنی درست ہے, کتنی غلط ہے, کتنی صحیح ہے, کتنی غلط ہے. اس میں پھر آپ کو پھر اگین ایک ٹیچر کی ضرورت ہے, ایک روحانی ماسٹر کو کہہ لیں, جس کو اسپریچول ماسٹر کہہ لیں یا ایک رہنما کہہ لیں, تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کی سنگت میں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صوفیہ کی جو تعلیم ہے وہ سنگت ہے, صحبت ہے, بیٹھک ہے, کسی اللہ والے کی سنگت اور بیٹھک. تو بس اتنا ہی, یعنی اس میں آج ہم چلتے ہیں. اس سے آپ کو سورسز آف نالج, ذرائع علم کا ایک ہلکا سا ایک انٹروڈکشن ہو گیا, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہماری نالج ہے وہاں تک ہمیں رک نہیں جانا, وہاں تک ہمیں بس نہیں کرنا, ہمیں آگے جانا ہے. اور یہ اگر آپ علم آپ لوگوں کو دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چل رہی ہے نا خصوصاً آپ بچوں میں دہریت کی, کہ روحانی چیزیں ہیں ہی نہیں, اسپریچول ریئلٹیز ہیں ہی نہیں,
मावरा है ही नहीं, मेटाफिज़िकल रियलिटीज़ हैं ही नहीं। वो आपका जो एक बहुत बड़ा एक जो बच्चों को धैर्य की तरफ लेके जा रहा है, तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं बनाना चाहता अपने लेक्चर को, बहुत ज़्यादा सूफियाना वे में भी बात नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफिकल भी बात नहीं करना चाहता। एक मकसद ये है कि आप लोगों की एक बेस बन जाए इसमें। तो आपको मैंने कहा कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती रहती है। अच्छा, अब पहले तो आपने शायद इस पर गौर नहीं किया, अब आप गौर करेंगे तो आपको पता लगा आपका अंदर आपको आवाज़ देता रहता है, आपका अंदर आपको बताता रहता है ये आपके अंदर कौन बैठा हुआ है। आपके अंदर एक रूह तो है, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रूह तो है ना। तो अल्लाह पाक से पूछा ये रूह क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा रूह क्या है, तो फरमाया कि ये आपसे पूछते हैं रूह के बारे में सवाल करते हैं, इन्हें वो बता दो रूह अल्लाह का अम्र है। अम्र क्या होता है? अम्र क्या होता है? अमर होता है ऑर्डर। अम्र क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? आवाज़। अब मैं साथ साहब को कोई ऑर्डर देना चाहूँ तो ऐसे बैठ के कोई ऑर्डर जाएगा? मैं कहूँ साथ साहब जाइए मेरे लिए पानी लाइए, बोलूँगा ना। तो ये अब मैं बहुत गहरा नुक्ता बहुत मोहतात लफ्ज़ों में आपको बताने लगा हूँ, बहुत मोहतात लफ्ज़ों में, और इसको आपने समझना है कि वो रूह क्या है? अल्लाह का अमर है, और अमर क्या है? आवाज़ है। अमर क्या है? आवाज़ है। आपके अंदर भी आवाज़ है, आपके अंदर भी एक आवाज़ है, आपके अंदर भी रूह है। इसका मतलब यह है कि इसका कनेक्शन उस अमर से है, इसका कनेक्शन उस अमर से है, इस रूह का कनेक्शन भी उधर से। हर चीज़ किसी चीज़ से बनती है ना, तो कभी सोचें हमारी रूह किस चीज़ से बनी है, रूह हमारी किस चीज़ से बनी है। ये जो अंदर आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है? जब आप इस सवाल की जुस्तजू में निकलेंगे तो आप अपने अंदर उतर जाएंगे, और जब उतर जाएंगे तो एक दिन आप हकीकत को पा लेंगे कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, और मेरा उससे रिश्ता क्या है, मेरा उससे रिश्ता क्या है। ये है असल नॉलेज जिस तक हमने आना है। आप बिल्कुल पढ़िए, कंप्यूटर साइंस पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, सब चीज़ें पढ़िए, आर्किटेक्ट बन जाएं, आप सब पढ़िए, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो नॉलेज मिलती जाएगी ना, उस नॉलेज को आप अपग्रेड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और अल्टीमेट आप अपनी ज़िंदगी गुजारते गुजारते उस सोच तक आ जाएंगे जो आपको असल हकीकत तक ले जाएगी और असल हकीकत का इदराक कर देगी। और वो जो इल्मुल यकीन है वो हक़्क़ुल यकीन में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाके दिखाया गया, ले जाकर दिखाया गया। देख लें जो जो आपको बता रहे थे वो ये मेराज में देख लें, सब कुछ ऐसे ही है। तो ये हमारी बच्ची और ये साथ साहब ये कह रहे थे कि ख़ुद शनासी पे आ जाएं। मैंने कहा इंशाल्लाह इसके बाद जब ख़ुद शनासी पे गुफ्तगू करेंगे तो ये ख़ुद शनासी को समझेंगे। उसका मैंने हल्का सा इशारा दे दिया, तुम्हारे अंदर जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है, तुम्हारे अंदर जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है, तुम्हारी जो रूह है उसका कहना चाहिए लफ्ज़ मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि रॉ मटेरियल का लफ्ज़ तो हम मादी चीज़ों की क्रिएशन के लिए उनकी तख्लीक और जोड़ तोड़ के बनाते हैं ना, तो उसके लिए लफ्ज़ तो ये नहीं है, लेकिन तख्लीक जो है ये या इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस चीज़ से है, रूह की। तो इससे आपको अपने असल घर का पता चलेगा, अपनी ओरिजिन का पता चलेगा, अपने ओरिजिनल सोर्स का पता चलेगा, और आप कौन हैं और आप कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे। क्या मरने से आप मर जाएंगे? क्या मौत के बाद आप ख़त्म हो जाएंगे? मौत के बाद आप ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, आपको जब ये पता चलेगा ऐसा नहीं है, फिर आप जो है ना वो जो हमेशा रहने वाली आपके अंदर जो एक चीज़ है जो मरने से भी नहीं मरेगी, फिर उसकी तरफ जब आप तवज्जो करेंगे तो ख़ुद ब खुद आप एक रूहानी तजर्बे और रूहानी ज़िंदगी में चले जाएंगे, और उससे आपका एक ज़िंदगी का इल्म का नया सफ़र और इल्म का की नई जस्तजू आपकी शुरू हो जाएगी। तो वो जो मादियत वाला पहला लेक्चर था वो अब आप याद करें कि उसकी नॉलेज के ज़राए क्या हैं, और जो मैंने रूहानियत बयान की थी उसके ज़राए के नॉलेज क्या हैं। अगर हम वहीं तक रुक जाएंगे ना तो फिर हम इस इंट्यूशन तक और इंट्यूशन से ऊपर की जो नॉलेज है उस तक हम नहीं जा सकते। तो बस इतना अगर समझ गया, ये छोटी छोटी बातें मैंने चंद लफ्ज़ों में बता दी हैं। इसके बाद आप जिस टॉपिक पे अब आप बात करेंगे इंशाल्लाह, ये जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये सब इंशाल्लाह ताला हर लेक्चर को ख़ुद शनासी को और नथिंगनेस को और इज़नेस को ये समझ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से
ٹیوشن موجود ہے سب کے اندر، ایک عام انسان آرڈنری مین کے اندر بھی، تو اس کا ادراک کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ آپ نے کہا کہ انٹیوشن جب بہت پاورفل ہو جاتی ہے تو انسان کے سامنے بہت سارے در واہ ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی حیران ہوتا ہے. تو اس انٹیوشن کا ایک عام انسان ایسی کون سی یا پریکٹسز ہیں جس سے وہ اس انٹیوشن کا ادراک ممکن ہے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے؟ ایک چیز ہو رہا ہے، یہ سوال میں اس ریلیٹڈ ہے. اس طرح ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اکثر جو ہے نا آپ کا دماغ گڑبڑ کرتا ہے اور آپ کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو آپ کی بیسکلی اپنے نفس کی ہوتی ہیں اور آپ اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے خدا ہے. تو یہ کنفیوژن بہت. تو لاسٹ لیکچر میں بھی آپ نے سوال کیا تھا، آپ نے اس میں بات کی تھی کہ جو ٹیچر ہے اللہ نے جو دی ہے کہ جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. تو میں نے اس میں سوال کیا تھا، ایک آبجیکشن تھا کہ یہ بڑی بریک بات کہ اگر ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے ایک میک اپ آرٹسٹ سے اگر نورانی چہرہ کر لی ہے اور جو پاکستان موجود ہے، میں نے مینشن کیا تھا، تو وہ تو لگے گا یار کتنا دور لگ رہا ہے کہ یہ بریک بات ہے. دوسری بات آپ نے کی سر ایکسپیرینس والی. اب مثال کی دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوگی، پھر کا ٹیکنیک قبول ہوگی، پھر کا ٹیکنیک قبول ہوگی. اب اس کا اللہ پہ یقین یہ ہے کہ بھائی اللہ ہے، کیوں؟ کیونکہ دعا مانگتا ہوں تو قبول ہوتی ہے. اب یہ وہ آگے دوسرے تیسرے لیول پہ ریشن ہے، اب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو یقین ہے وہ متزلزل ہوگا کہ یار جب دعا مانگو قبول ہوئی، اب کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر تو مطلب اللہ نہیں ہے. اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیکچوئل. اب میں آج کچھ عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں بجائے انٹیوشن سے نکل کے، خوابوں سے نکل کے فیکچوئل بیسس پہ آنا چاہیے. میں پرائمری اسکول میں جائے بغیر میں پرائمری کی تعلیم لے لوں، سیکنڈری اسکول میں جائے بغیر میں سیکنڈری کی تعلیم لے لوں، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت تو ہے، ٹیچر کی، ایک رہبر کی، ایک رہنما کی ضرورت تو ہے. اچھا اس کو اب ہمارے یہاں جو ہے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ یوز کی جاتی ہے پیر کی. تو اس میں جو پھر معاشرے میں جو روش چل نکلی ہے تو اس سے پورا لوگوں کا کانسیپٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے کہ یار یہ سب ایسا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرف چلیں گے تو بالکل آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات اللہ کرا دے گا آپ کی. اگر آپ سچے تلاش میں ہیں تو بالکل آپ کو سچا بندہ ملے گا. سچوں کی تلاش میں آپ کو سچا بندہ ملے گا، وہ اس کا کام ہے پھر ملانا، اور ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. اور جو یہ پوچھ رہی ہیں تو اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں بہت ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یا صوفیانہ پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہا. اس کا طریقہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اپنے اندر جھانک کے غور کیا کریں. تھوڑا تھوڑا اپنے اندر جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کریں، اپنے اندر تھوڑا سا جھانکا کریں، تھوڑا سا خاموشی سے تنہائی میں تھوڑا سا اندر جھانکا کریں. تو اسی کو ہم جو ہے صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، میڈیٹیشن کہتے ہیں، جو کراتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں. تو تھوڑا سا جب آپ یہ کریں گے نا تو خود بخود آپ کو اس میں رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی. اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، جو را مٹیریل ہے، جو آپ کے سینسز نے آپ کو دیا، آپ کے تجربے نے آپ کو دیا، آپ کے عقل نے آپ کو دیا، وہ بعض اوقات ایسی نالج بنا دیتا ہے کہ جس طرف آپ کا وہ ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے نا، وہ چیزیں بنا کے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں صحیح دیکھ رہا ہوں یا غلط دیکھ رہا ہوں. اس میں کوئی ایسا آپ کے ساتھ ٹیچر ہو جو آپ کو بتا سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تاکہ از خود آپ کسی ایسے ٹریک پر نہ چڑھ جائیں کہ یار میں نے یہ دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا، تو آپ کسی غلط ٹریک پر نہ چڑھ جائیں. اس میں بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ ایک کوشچن حل کرتے ہیں وہ غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، آدھا صحیح بھی ہوتا ہے، آدھا غلط بھی ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے پوچھا، تھوڑا سا غور و فکر کرنا، تھوڑا سا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اپنے اوپر، اپنی ذات پر، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھنا اور سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سوچنا، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا. تو اسی میں پھر اور چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. لیکن اس میں بہت ضروری ہے اس میں کہ جس طرح میں کہوں کہ آپ چاہے پرائمری کی ایجوکیشن ہو، آپ چاہیں کہ میں ABC سیکھ لوں، 1 2 3 سیکھ لوں، الف بے پے سیکھ لوں، یا جو قاعدہ پڑھتے ہیں الف با تا، یہ میں سیکھ لوں، کوئی چیز بھی ٹیچر کے بغیر نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک راستہ ہے. اس میں تو لازمی کوئی ٹیچر آپ کو چاہیے، ورنہ آپ ڈی ٹریپ ہو جائیں گے، ٹریپ ہو جائیں گے. تو اس میں ایک ٹیچر ضرور چاہیے. ایک ذاتی تجربیت کا جس سے میں گزرتا ہوں اس کے بارے میں جاننا جی ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے، ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مشورہ ہوتا ہے کہ چلیے یہ کر لیں، تو کچھ عجیب سی کیفیت میری ہوتی ہے کہ میں نہیں کر پاتا، اور اس کی ریزن جب مجھ سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. لیکن فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ابھی ہونا، اس کو نہیں کرنا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد اچانک ایسا ہی ہوتا ہے کہ بغیر پلاننگ کے آپ
اس طرف چل پڑتے ہیں اور وہ کر کے آ جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں. گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بالکل یہی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہی وہی جو آپ کی وجدان کی طاقت ہے, آپ کے باطن کی طاقت ہے, اپنی سول کو پیور کر لیتے ہیں نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیوریفیکیشن آف سول, اور ریفائن کر لیتے ہیں اپنے انر سیلف کو. ان کو اللہ پاک یہ طاقت دے دیتا ہے, خود بخود ان کو بچاتا ہے کہیں سے, اور خود بخود ان کو گائیڈ کرتا ہے. اور وہ آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کیوں ادھر چلا گیا اور وہاں گیا تو میرا یہ کام ایسے ہو گیا. تو یہ بس ایک اندر باطن کی رہنمائی ہے, اور یہ خاص نقطہ ہے یہی کہ میرے اندر کون ہے جو یہ آواز لگاتا ہے. میں نے کہا بہت میں نے خطرناک اور بہت بڑا جملہ بہت ایسے یوں بول کے میں گزر گیا. وہ آئندہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جو میں بول گیا کہ یہ کون ہے جو میرے اندر مجھے بیٹھا ہوا بتا رہا ہوتا ہے, اور کون ہے جو میرے اندر سے میری یہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ایسا ہے. اور یہ کچھ لوگوں کو لو لیول پر حاصل ہے, کچھ کو ہائی لیول پہ حاصل ہے, کچھ کو بہت ہائی لیول پہ حاصل ہے. ہم خود اپنی زندگی میں کئی بار ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ بہت سا مشکل کام ہوتا ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اندر سے ہو رہتا ہے یار یہ ابھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہوگا. اور بعض میں سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چل پڑتے ہیں اور وہ کراتے اور ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا یار, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, یہ ہم گئے اور ایسے ہو گیا. بالکل ایسے ہوتا ہے یہ, اور آپ سب اس سے گزرتے ہوں گے, صرف آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے. اب جو میرا یہ لیکچر سن لیا نا, اب آپ کو ادراک ہوگا ہاں یار واقعی میرے اندر نے میری یہ رہبری اور رہنمائی کی. تو جو حادثہ ہوا تھا بس نہ ہمارے تھے, ہم 2 ٹائمنگ سے بس کے 9 بجے کی کروائی, پھر آپ نے 7 بجے کی ٹھیک ہے. یعنی کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے 7 بجے کی کروائی, تو وہ 9 بجے والی بس کے ساتھ حادثہ درپیش ہوا. تو ہم اس سے پھر یہی بات ابھی کہی کہ اندر سے وہ آواز آ رہی تھی. ابھی اس کو میں نے کہ جو میں نے اپنی گفتگو کی ہے, میں اس کو ہائی لیول پہ اسپریچول ایکسپیرینس کی, بھائی میں نے ہائی لیول کی بات نہیں کی ابھی, اور میں نے ابھی اس کو روحانی لیول کے ہائی درجے کی بات ابھی نہیں کی. یا جو صاحبان مشاہدہ لوگ ہیں, صاحبان معرفت لوگ ہیں, جو علم یقین سے آگے بڑھ کر حقیقت کے ادراک تک چلے جاتے, اس لیول کی بات وہ آگے کریں گے انشاءاللہ. آتے تو رہتے ہیں, ہم کریں گے. یہ بس اگر یہاں تک ہم آ گئے نا, آپ لوگ ماشاءاللہ تقریباً ریگولر ہی شریک رہے ہیں, مجھے خوشی ہے. آپ تو ہمارے استاد ہیں اور میڈم جو ہیں وہ بھی, تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تو آپ اب اس کے بعد جو ہے نا, آپ جو آپ کہیں خود شناسی کہیں, خدا شناسی کہیں, اور جو آپ ٹاپک کہیں, اب جب آپ بچے نا وہ سب سمجھ سکتے ہیں. اب اس لیول پہ آ گئے کہ آپ سب یہ سمجھ لیں. آپ کو میں نے کوئی 15-20 لیکچرز کا جو ہے نا ایک بہت آسان کر کے نا, وہ ایک دن میں نے آپ کو یہ سب بتا دیا سب, ورنہ ایک ٹاپک پہ پورا ایک لیکچر ہے. تو یہ سب آپ کو سمجھ, بس یہ بیسک کانسیپٹ ہیں, یہ سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. اس بہت اعلیٰ حقیقتوں کا ادراک حاصل ہوتا ہے. یہ جو اس بچے نے پوچھا, تھوڑا سا غور و خوض اپنے اندر, جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں, اس میں بہت سارے حقائق اور منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خوابوں میں منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور میں نے کہا القاء اور الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو اس معاملے میں رہبری اور رہنمائی فراہم کر سکے, وہ ضروری ہے. از خود اگر بہت ساری چیزوں کو انٹرپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط ٹریک پر چلے جائیں. یہ ہم ہے کہ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن میں جہاں خدمت کر رہی ہیں, اور آپ سب اس میں انوالو ہیں, سلام ہے آپ کو دونوں ہاتھوں سے, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بہت 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 بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, عظیم کام. اس کی جزا آپ کو جو ہے اللہ ہی دے گا, دنیا میں بھی ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. وہ شاہدہ باجی کہتی ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, نیکی آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ڈھال ہے, بچا لیتا ہے, وہ نیکی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ساتھ آپ کے جو ایک یعنی کہ ذہن کے ارتقاء کے لیے جو کام کر رہی ہیں نا, اور فکر کے ارتقاء کے لیے, یہ تو کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں کرتی. اور میں تو ان چیزوں سے تھوڑا سا یعنی کہ خلوت نشینی کی طرف جیسے بندہ چلا جاتا ہے تو میں تو ایوائڈ کرتا ہوں. لیکن یہ ڈاکٹر شاہدہ اور یہ ساتھ یہ یعنی زبردستی کھینچ کے کہتا نہیں ہم نے رکھا ہے, آپ آئیں چلیں. تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نا تو پہلے لیکچر کے بعد بولتے چھوڑو یار بیکار باتیں, نہیں جاتے. آپ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو انٹرسٹ بھی ہے, اور یقیناً اس کا آپ کو فائدہ ہوگا, یقیناً فائدہ ہوگا, زندگی میں فائدہ ہوگا. آپ چھوڑ دیں ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھی اور اس سیشن کو بھی, آپ کی پرسنل لائف میں آپ اتنا گروم کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ جو باتیں ہیں نا یہ لاشعوری طور پہ آپ کو بہت گروم کریں گی. اور آپ میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور بہت شوق والے لوگ ہیں. آپ بہت اپ گریڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.